تجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بجھ گیا، اتنے میں رسول باکمال شاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انور کے مقدس نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت میری زیارت نہ کر سکے گا۔ میں نے عرض کی، بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا، بخیل۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ برادر اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الحنان اس نورانی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح چمن کا مالی ٹہنیوں سے تازہ اور مسکراتے ہوئے پھول توڑ لیتا ہے، اسی طرح صرف بوڑھے ہی نہیں بلکہ صحت مند نوجوان بھی موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چمن کی نوخیز کلیاں اور نرم و نازک پھول ہوا کے معمولی جھونکے سے گر جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی کچی کلیاں یعنی ننھے منھے بچے اور نوعمر لڑکے ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ جس طرح چمن میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی، اسی طرح دنیا کے گلستان میں جہاں پھولوں جیسی حسین اور خوشبودار زندگی بسر کرنے والے نیک پرہیزگار اور حسن اخلاق کے پیکر افراد ہیں، وہیں کانٹوں جیسی زندگی گزارنے والے کفار ناہنجار، فساق و فجار، عصیاں شعار، بد کردار و بد اطوار افراد بھی ہیں۔ چمن کا مالی پھولوں کی بڑی قدر کرتا، انہیں گلدستے میں سجاتا اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ کانٹوں کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتا یا جلا دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چمن دنیا کے مہکتے پھول مومنین و صالحین ہیں، اللہ عز و جل انہیں جنت کی لازوال و سرمدی نعمتیں عطا فرمائے گا، جبکہ دنیا کے کاٹے نما انسان، کفار ناہنجار، بدکار اور عصیاں شعار لوگ جہنم میں پھینکے جانے اور نارے دوزخ میں جلائے جانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ محض پھول اور کانٹے ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام فنا دے رہا ہے۔ گھڑیال ہی کو دیکھ لیجئے، یہ گھنٹا بجاتا اور ایک خاموش پیغام چھوڑتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا ایک اور گھنٹہ کم ہو گیا۔ یوں ہی پیدائش،
یا شادی وغیرہ کی سالگرہ مناتے ہوئے لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن اس طرف دھیان کم ہی ہوتا ہے کہ سالگرہ بھی فنا کا ایک پیغام ہے کہ زندگی کے مزید 1 سال کو گرہ لگا دی گئی ہے، یعنی زندگی کے سالوں میں سے مزید 1 سال کم ہو گیا۔ جو سال گزر گیا واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی لیے آخرت کے لیے فکر مند لوگ گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ اور آنے والے اوقات کو بہتر سے بہتر بنانے کا تہیہ کرتے ہیں اور نفس کو قابو کرنے کے لیے مصروف عمل لیتے ہیں تاکہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اس کی شرارتیں اور ہٹ درمیاں آڑے نہ آئیں۔ شب و روز ان خوش نصیبوں کے دل کی صدا اور فکر یہی ہوتی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو ارشاد فرماتے سنا کہ مومن اپنے نفس کو اس طرح سمجھاتا ہے، اے نفس یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 دن ہی تو ہے، ایک تو گزر گیا، دوسرا وہ جو گزر رہا ہے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا کل کا دن ہے اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے، اس کا پورا ہونا موہوم یعنی فرضی ہے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا، ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں پیغام اجل یعنی موت کا پیغام ملنے والا ہے۔ پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیری کمزور و ناتواں دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم مسلط رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے تو تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص حیات آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی کو چھوڑ کر فانی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے غم میں غلطاؤں پیچا یعنی الجھا ہوا ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس ایسے نادان و بے وجہ پریشان شخص پر۔ اس گھر میں نہ پابند نہ آزاد رکھے، غم کی لگے کوئی نہ دل شاد رکھے، تعمیر مکہ کس کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہ یہاں رہے گا، یہ یاد رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے قبر و حشر کی یاد اور اس کی بہتری کے لیے فکر و عمل بہت ضروری ہے۔ جب ان دشوار گزار گھاٹیوں کا پرہول منظر ہر وقت پیش نظر ہوگا تو ان سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ ان ہولناک مناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، جاہ و منصب، دولت و طاقت اور نفسانی خواہشات سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں، کبھی بھی اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھیں کہ اصل اور سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ہے، کبھی منصب کے غرور میں اپنے آپ کو بہت بڑا حاکم نہ جانیں کہ اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو۔ خوشی و شادمانی کے مواقع پر کبھی غفلت کا شکار نہ ہو کہ حقیقی خوشی و فرحت وہ ہے جو بغیر لہو و لعب کے حاصل ہو۔
کہاں تخت خسرو، کہاں طاق کسرا، محل اقامت کا ان کے پتہ کیا، ملے خاک میں سینکڑوں مسرد آرا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر لمحہ پیغام فنا دے رہا ہے کہ اے کائنات میں آنے والے، مت بھول کہ تو اس دنیا میں ہمیشہ ہرگز نہیں رہ سکتا، مگر اس پیغام کو وہی خوش نصیب سنتا اور اس سے عبرت پاتا ہے جس پر اللہ جل مجدہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہی فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وہ محض دنیا ہی کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے اور دنیاوی جاؤ حشمت شان و شوکت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے رب عز و جل کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فانی دنیا کی فانی چیزوں کی محبت یا انہیں حاصل کرنے کی کوشش میں انسان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھلا دیتا ہے یا ان سے غفلت برتتا ہے۔ حالانکہ یہ سب فانی چیزیں نہ موت سے بچا سکتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ روز بروز اٹھتے جنازے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے غافلو، میں بھی اس فانی گھر سے رخصت ہو رہا ہوں اور جلد ہی تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے، چاہے کتنی ہی عیش کی زندگی گزار لو، بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک مالدار شخص تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت، لیکن آخرت سے غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے، موت اور آخرت کو یکسر بھول کر دنیاوی آسائشوں میں مشغول تھا کہ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کے حلیے میں اس کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک غلام نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ تشریف لے آئے اور غلام سے فرمایا، جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا عز و جل سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انتہائی خوف کے عالم میں اپنے غلاموں سے کہنے لگا، جاؤ اور ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ غلام باہر آئے اور ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے فرمایا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، اب میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا،
سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق کھول دو اور تمام مال و دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی اور مال و دولت کو مخاطب کر کر کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اپنی طرف مائل اور اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر کے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ اس آدمی کا اتنا کہنا تھا کہ مال کے ڈھیر سے آواز آئی، اے شخص تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے بادشاہ کے دربار تک تیری رسائی ہوئی، میری ہی بدولت تیرا نکاح امیر خاندان میں ہوا۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا تو آج اس ذلت و رسوائی کا حقدار نہ بنتا۔ کیا میں نے تجھے روک رکھا تھا کہ تو اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بس آج تو حسرت و یاس میں مبتلا اور لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے غفلت کی زندگی بالآخر کس قدر شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ اپنا یہ مدنی ذہن بنائیے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں، بس اس گھر کی تیاری میں مصروف ہو جائیے جہاں ہمیشہ کی زندگی کے اور رب عز و جل کی بارگاہ میں عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجیے تاکہ دونوں جہاں میں نفع ملے۔ اور اگر اس کا الٹ کیا کہ دنیا کو بہتر بنایا اور آخرت کو بھول گئے تو دونوں جہاں میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا جیتے جی آخرت کی تیاری کر لیجئے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، تیرے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی۔ تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل کی قسم میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا ابو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے لوگو جنو یعنی پیدا کرو موت کے لیے، جمع کرو فنا کے لیے، اور تعمیر کرو اجاڑنے کے لیے۔ ہے بظاہر بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جو اس فانی دنیا میں آ گیا اسے موت آ کر ہی رہے گی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دفن ہونے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تمام تر اشیاء اور فانی اللذتیں پیغام فنا دے رہی ہے، لیکن یہ ندا سمجھتا وہی ہے جسے اللہ عز و جل نصیحت قبول کرنے والا دل اور عبرت حاصل کرنے والی آنکھ عطا فرمائے۔ مثلا مکڑی جالا بن کر بہت خوش ہوتی اور اس میں چھپ کر بیٹھی رہتی ہے، گمان یہ کرتی ہے کہ میں نے بہت زبردست قلعہ بنا لیا ہے، اب نہ تو مجھ تک دشمن پہنچ سکے گا اور نہ ہی یہ جالا ٹوٹے گا۔
مگر سب جانتے گے کہ ہوا کا معمولی سا جھونکا مکڑی کے جالے کو توڑ کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ جب جالا ٹوٹتا ہے تب مکڑی کو سمجھ آتی ہے کہ میں جس گھر اور جالے کو مضبوط سمجھتی رہی وہ تو بالکل ہی کمزور تھا۔ اسی طرح ہم ناتواں جتنا چاہیں جوڈو، کراٹے، باڈی بلڈنگ اور ورزش سے اپنے جسم کو توانا کر لے، مضبوط و عالی شان گھر بنا لے، بہرحال موت کا ایک جھونکا اور ملک الموت علیہ السلام کا ایک وار ہمیں منو مٹی تلے سلا دے گا۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا سے سب شاہ ہو گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی لگا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اے بلند محلات اور مضبوط جسموں والو، مکڑی کا یہ جالا تمہیں بھی پیغام فنا دے رہا ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوا کے ایک جھونکے سے تہس نہس ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارے مضبوط مکانات اور عالی شان محلات، تمہاری مضبوط ترین کوٹھیاں اور بنگلے زلزلے کے ایک معمولی جھٹکے سے زمین کے اندر سما جائیں گے اور تمہارا لحیم شہیم یعنی موٹا تازہ جسم موت کے ایک وار سے ڈھیر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار ایک دفعہ موت کے متعلق غور و فکر اور حصول عبرت کی غرض سے قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر یہ اشعار پڑھے۔ میں قبروں کے پاس آیا اور انہیں پکار کر کہا ہے وہ لوگ دنیا میں جن کی عزت کی جاتی تھی اور وہ جنہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، اور کہاں ہے وہ جنہیں اپنی سلطنت پر بہت بھروسہ تھا، کہاں ہیں وہ عزت دار جو فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک قبر سے گونجدار آواز آئی، وہ سب فنا ہو گئے اور فنا ہو کر نشان عبرت بن گئے، اب ان کی خبر دینے والا بھی کوئی نہ رہا اور وہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تجھے ان گزر جانے والوں کے عبرت ناک حالات و واقعات نہیں پہنچے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب موت آ پہنچے گی اور دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ پائے گی، پھر بندہ پچھتائے گا، واویلا مچائے گا، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بے نمازی، رمضان کے روزے قضا کرنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، کاروبار اور دیگر معاملات میں دھوکہ دینے والے، داڑھی شریف منڈوا کر یہودیوں جیسا چہرہ بنانے والے، دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مست و محو ہو کر آخرت سے غافل رہنے والے، مال و دولت کے انبار لگانے کی حرص میں منہمک ہو کر نیکیوں سے بے پرواہ رہنے والے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال کر شب و روز گناہوں میں بسر کرنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور خدا نہ خواستہ اگر جرائم بھری زندگی گزارنے کے سبب ایمان کی لازوال نعمت چھین لی گئی اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت پچھتانا پڑے گا اور پھر فریاد کرنا کچھ کام نہ آئے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک
سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر عبادت، صالحین یعنی اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ، اور موت کا ذکر صدقہ ہے، اور قبر کا ذکر تمہیں جنت سے قریب کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، لذات کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا شہداء کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کو یاد کرنا اجر و ثواب دلاتا، نیکیوں کی طرف راغب کرتا اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام پیغام فنا دینے والی موت کو ہر وقت پیش نظر رکھتے، اچھے دوستوں کو تلاش کرتے، غافلوں کی صحبت سے بچتے اور آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیدا ہونے والا بچہ اور موت سے ہم کنار ہونے والی جان، بلکہ اس جہان کی ہر شے ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے۔ برف ہی کی مثال لے لیجئے، جب بھی برف گھلتی ہے گویا یہ پیغام فنا دیتی ہے کہ اے انسانوں، جس طرح میں پگھل پگھل کر خاتمے کی طرف جا رہی ہوں، کچھ ہی دیر میں برف کے بجائے پانی نظر آؤں گی، اسی طرح تمہاری عمر بھی لمحہ بہ لمحہ گھٹتی جا رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی ناپائیدار، ناقابل اعتبار ہے۔ یہ دنیا جائے سکون و قرار نہیں، یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ کسی کی عمر 50 سال تو کسی کی 30 سال، کوئی 20 سال کی عمر، اور کوئی بچپن ہی میں اس فانی دنیا سے نکل کر قبر کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی نے 100 سال یا 125 سال جی بھی لیا تو کیا ہوا؟ قبر میں تو ہزاروں سال رہنا پڑے گا، پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا۔ اگر نیک اعمال پاس نہ ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، للہ ہوش میں آ جائیے، خواب غفلت سے بیدار ہو کر احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ برف ہی کی مثال سے اپنی زندگی کی ناپختگی کو جان جائیے، اپنی ناتوانی کمزوری پر ترس کھاتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کیجئے۔ جو سعادت مند اسلامی بھائی دنیاوی چکروں میں پڑنے کے بجائے اصلاح نفس اور حیات آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے لیے راہ ہدایت پر چلنا اور اصلاح کی کوشش کرنا آسان فرما دیتا اور ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نے قبر اور فنا ہونے کو فراموش نہ کیا، دنیا کی فضول زیب و زینت ترک کر دی، باقی یعنی آخرت کی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دی، آنے والے کل کو اپنی زندگی کے ایام میں شمار نہ کیا اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا۔
موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صاحب علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بابرکت ہے، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا میں رغبت یعنی دلچسپی نہیں رکھتا تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے حکمت و دانائی الہام کی جاتی ہے۔ ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم لدنی سے نوازتا، بغیر کسی واسطے کے ہدایت دیتا اور نور بصیرت سے نواز کر ضلالت و گمراہی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو تاکہ دوہرا منافع پاؤ، آخرت کو بیچ کر دنیا مت خریدو کہ اس میں دین کا دوہرا نقصان ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں غور و فکر کرے اور اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اس کے نیک اعمال ختم نہیں ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایات سے معلوم ہوا کہ جو شخص فانی دنیا اور اس کی رنگینیوں میں دل نہیں لگاتا بلکہ اس سے عبرت پکڑتا، حیات آخرت کو سنوارنے کی کوشش و ہمت کرتا ہے، وہ علم و حکمت کی نعمت دونوں جہاں میں سرخ روئی کا شرف اور گمراہی سے نجات کی سعادت پاتا ہے، اور جو شخص دنیا میں دل لگاتا اور اس کے حصول کی کوشش میں آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ دونوں جہاں میں نقصان و خسران اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کے بجائے اخروی کامیابی کے لیے کوشاں ہو جائے، اعمال صالحہ کی کثرت اور اس پر استقامت پانے کی پکی اور سچی نیت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا بھی کرے، دنیاوی زندگی اور اس کے حالات و واقعات سے درس عبرت حاصل کریں، ورنہ جو اپنی نظر حصول عبرت کے لیے نہیں اٹھاتا، وہ علم و حکمت اور احکام شریعت کے فیض و برکت سے بہرا رہتا اور دیگر اخروی فوائد سے بھی محروم رہتا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، جس آدمی کے گھر سے جنازہ نکلے اور وہ عبرت حاصل نہ کرے تو وہ علم و حکمت اور نصیحت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، جس شخص کی بینائی یعنی آنکھ اور بصیرت یعنی دل اس دنیا سے آخرت کے گھر کے لیے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس کا دل پردے میں ہے اور اس کا عمل بھی تھوڑا ہے، یعنی اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ عبرت حاصل نہ کرنے کے سبب اسے اعمال صالحہ کی کثرت کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی ہی قبر و آخرت کے لیے تیاری کیجئے۔ بے شک آخرت کے معاملے میں سوچ بچار کرنے والا شخص اپنے لیے دنیا سے صرف اتنی ہی چیز پر اکتفا کرتا ہے جو آخرت کے راستے پر چلنے میں معاون ہو، لیکن جن لوگوں پر فکر آخرت سے غفلت اور نفسانی خواہشات کی کثرت غالب ہوتی ہے، وہ محض کھانے پینے اور پہننے کے لیے کماتے اور عیش کوشیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنا مقصد حیات پہچان لیتے ہیں وہ اسے اپنے لیے خوب کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی طرف صرف ضرورت کے مطابق ہی متوجہ ہوتے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ آئیے چند گناہوں کا عذاب سنتے ہیں۔ جہنم میں ایک غی نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ شرابے پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ جل مجدہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑائیے، میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور نیت فرمائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اب تمام اسلامی بھائی
دل کے پکے عزم کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے، نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو